بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جمعے کے دن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے افغانستان کے وہ $7 ارب کے بارے میں فیصلہ کیا جو کہ افغانستان کے ہیں اور امریکہ میں ان کے مختلف بینکوں میں یا مختلف اداروں کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس رقم کو 2 حصوں میں بانٹا جائے گا اور اس میں یعنی 3.5 ارب اس میں سے امریکہ ریٹین کرے گا، 3.5 ارب جو ہیں وہ افغانستان کو دیے جائیں گے۔ جو 3.5 افغانستان کو دیے جائیں گے وہاں ان تک رسائی طالبان کی نہیں ہوگی، طالبان وہ نہیں لے سکیں گے، وہ افغان عوام کو افغانستان کے مین بینک کے ذریعے جائیں گے اور اس کا انتظام لازماً کوئی طریقہ کار یونائٹڈ نیشن یا کچھ کیا جائے گا کہ وہ ان کی سپرویژن میں استعمال ہوں۔ دوسرا جو 3.5 ارب امریکہ نے ریٹین کرنا ہے اس کے بارے میں یہ کہا انہوں نے کہ یہ رقم جو ہے یہ امریکہ میں رہے گی اور جب تک کہ عدالت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا جنہوں نے مقدمہ کیا تھا 9/11 کے بارے میں، اور 9/11 کے افیکٹڈ تھے کہ 2000 کے قریب لوگ جو کہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹرز تھے ان میں مارے گئے اور ان کے خاندانوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے اور اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ ان افغان غریب لوگوں کے پیسوں سے دی جائے گی۔ اب اس چیز کو آپ کیا کہیں؟ امانت میں خیانت تو ہے ہی ہے جو کہ ہمارے دین میں تو ہر لحاظ سے اس کی ممانعت ہے۔ دوسری طرف یہ ایک طرح کی ڈے لائٹ رابری ہے، یہ دن دہاڑے کا ڈاکہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے، آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم 3.5 ارب ان کے لیے رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہی کرتب جو ہے وہ امریکہ سعودی عربیہ کو بھی کہتا رہا ہے، ان کو بھی شہزادہ محمد بن سلمان کو اس چیز کی دھمکی دی جاتی رہی ہے کہ چونکہ وہ سعودی نیشنل تھے جنہوں نے یہ کام کیا لہٰذا سعودی عرب کو اس کی کمپنسیشن دینی پڑے گی۔ مقدمات چل رہے ہیں۔ اب اس میں جو انہوں نے جو سٹیپس رکھے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن افغانستان میں تو کرائسس ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جہاں جہاں اب یہ روپیہ یا جہاں جہاں یہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں وہ فوری طور پہ کسی ایک اکاؤنٹ حکومت بنا رہی ہے ان کے اپنے سینٹرل بینک کے پاس، اس میں سارے وہ جمع کرایا جائے گا اور پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوگا، پھر اس میں سے کوئی اور نکلوا نہیں سکے گا اور یہ پیسہ آگے جائے گا۔ افغانیوں کا تقریباً $9 ارب جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے مختلف ملکوں میں، جس میں خاص طور پہ 7 ارب امریکہ میں تھا اور اس میں کوئی $2 ارب جو ہے وہ جرمنی اور UAE وغیرہ میں دبئی میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی فریز ہوئے، وہ بھی ان کو ملنے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ جو وکٹم آف ٹیررزم کا ایک نام پہ جو پیسہ امریکہ نے رکھا ہے کہ وہ ان کو دیں گے، یہ ایک ویسے تو امریکہ کے اپنے اندر کانگریس کا بڑا پریشر تھا حکومت کے اوپر کہ آپ یہ پیسہ نکالیں اور یہ جلدی دیں کیونکہ افغانستان میں کرائسس اور ساری دنیا اس کے اوپر چلا رہی ہے، لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ $7 ارب جو ان کے پاس پڑا وہ اس کو بھی آدھا کھا جائیں گے۔ اب اس کے اوپر خاصی پروٹیسٹ ہو رہی ہے، افغان عوام میں بڑا غم و غصہ ہے۔ افغان عوام نے خاص طور پہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، یہ تو صریحاً چوری ہے، یہ پیسہ کو طالبان کا نہیں کہ جو آپ کھا پی جائیں، یہ عوام کا، افغانستان کے لوگوں کا ہے، افغانستان کی گورنمنٹ کا یا کسی ادارے کا نہیں ہے پیسہ، ہے سچ کسی پارٹی کا نہیں ہے یہ پیسہ، یہ تو عوام کا پیسہ ہے اور آپ ان کو دیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 9/11 کا واقعہ جس میں یہ لوگوں کے پیسے روک رہے ہیں، کبھی سعودی عربیہ سے مانگ رہے ہیں کبھی ان سے، کیا وہ ذمہ داری اس میں کوئی افغان انوالوڈ تھا؟ سوائے ان اربوں کے جنہوں نے یہ کام کیا اس کے علاوہ کوئی نیشنل نہ افغانستان کا تھا، نہ پاکستان کا تھا، نہ کسی اور اسلامی ملک کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس بات کے عرب یا کچھ اور ہوئے، 2-2.5 سال تو وہ وہاں امریکہ میں ٹریننگ لیتے رہے انہی کاموں کی، تو وہ ایک لحاظ سے امریکی شہری بن گئے، یا امریکی شہری نہیں تو کم از کم امریکہ میں کام کرنے والے لوگ بن گئے۔ کیا ذمہ داری امریکہ کی نہیں؟
یہ ذمہ داری امریکہ کی تھی کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے اور اپنے ہی اداروں سے پوچھتے کہ بھائی یہاں پہ کوئی ٹریننگ جنہوں نے کی ہے وہ کون تھے اور کیوں ایسے ہوا. آپ صرف اس لیے کہ ایک سپر پاور ہیں لہٰذا آپ بےایمانی کر لیں، چوری کر لیں، ڈکیتی کر لیں، جو آپ کا جی چاہے کر لیں. یہ اس لحاظ سے ایک انتہائی غلط کام ہے کہ یہ پیسے ان کے غریب عوام کے جو بالکل افغانی غریب غربا ہیں ان کے آپ پیسے مار رہے ہیں، بیچارے بھوک ننگ سے مارے جا رہے ہیں اور آپ ان کے پیسے ٹھوک رہے ہیں. ایک کرپٹ حکومت کو یہ امریکی پالتے رہے افغانستان میں. کہنے کو یہ کہیں گے جی ہم نے افغانستان میں اتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن وہ پیسہ کدھر گیا؟ کیا عوام کو ملا؟ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو 4 مہینے سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہوئی تھی وہاں پہ. امریکہ نے یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے پیسے دیے ہوئے تھے، لیکن 4 مہینے سے وہ پیسے سارے کھائے پیے جا رہے تھے. ان کے اپنے امر اللہ صالح، وہ دوسرا وہ جو تھا، یا یہ اشرف غنی وغیرہ، اس کا ٹولہ یہ پیسے یہ کھا گئے. ان لوگوں کو جو ورکرز تھے یا جو سرکاری دفاتر میں لوگ کام کر رہے تھے ان کو پیسے نہیں ملے. اب افغان عوام نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ امریکہ کی ڈکیتی ہم نہیں مانتے. کیا امریکہ نے 20 سال میں یہاں رہ کے ہمارے لوگوں کی قتل و غارت نہیں کی؟ ان کو کون دے گا کمپنسیشن؟ جن پہ روزانہ امریکہ بمباری کرتا تھا اور بے گناہ لوگ وہاں پہ سویلین مارے جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک بارات شادی کی ایک جگہ پہ ماری گئی. پتہ نہیں کتنے لوگ تھے اس میں جو بیچارے خوشیاں منانے کے لیے گھر سے نکلے، ان کی خوشیاں برباد ہو گئیں اور ساتھ جانے گئیں. کیا امریکہ نے ان کو کچھ دیا؟ اور ابھی یہ جو ایئرپورٹ پہ ان کا ایک سوئسائڈ بامبنگ ہوئی، جب یہ امریکہ وہاں سے بھاگ رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک گھر کے اوپر راکٹ مار کے تو وہ اس کے 10 لوگ مار دیے، بے گناہ بچے. کہہ دیا کہ جی یہ داعش کے لوگ تھے. یہ اس قدر ڈھیٹ اور بے شرم ہے یہ اس معاملے میں کہ یہ یعنی انسانیت کے نام پہ بھی یہ دھبا ہے، اس لحاظ سے کہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان عوام جو ہیں وہ دنیا پوری سے مانگ رہے ہیں اور یہ یونائٹڈ نیشن چندہ اکٹھے کرنے کے چکر میں ہے، اور یہ انہی کے پیسے کھا گیا. تو اب ایک اتنا کھاتا پیتا ملک، اتنا امیر ملک، اور اس طرح پیسے کھا جائے کسی کے، آپ اس ملک کو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ ایک طرف تو پوری کنڈمنیشن سب طرف ہو ہی رہی ہے اور افغان عوام میں بڑا غم و غصہ ہے. یہ وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر کوئی بھی افغانستان میں کسی بھی کمیونٹی میں کوئی یا کسی بھی کراس سوسائٹی کے کسی حصے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوٹ مار کر رہا امریکہ اور اسے پیسہ نکلوانا چاہیے. ایون جو حامد کرزئی ان کے پرانے ان کے جو پریزیڈنٹ تھے حامد کرزئی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کو انسان بننا چاہیے، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ پیسہ واپس آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو حقیقی طور پہ جو اس کے صحیح مالک ہیں وہ افغان عوام ہیں، اور یہ ریزرو جو ہے یہ ایک عوام کا ریزرو ہے جو کہ بینک نے ایک طرح سے اپنی اس اکانومی کو، پوری اکانومی جو ملک کی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے ریزرو. آپ پوری اکانومی اس کی برباد حالت میں ہے اور یہ حضرت جو ہیں یہ پیسہ اس کا مار رہے ہیں. تو یہ انہوں نے افغان عوام نے جو پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا باہر نکل کے، مسجد کے باہر، جامع مسجد کے باہر بھی اور دوسری جگہوں پہ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ امریکہ ظالم ہے اور چور ہے، یہ افغان عوام کا پیسہ چوری کر رہا ہے. اور انہوں نے یہ حامد کرزئی نے تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس حکم کی لیگیلٹی کیا ہے، کیا یہ قانونی طور پہ عالمی قانون کے تحت آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ امانت رکھی ہو کسی ملک کی اور آپ اس میں سے یوں پیسہ دبا جائیں؟ یہ وہ ڈائلما ہے یا وہ مسئلہ ہے آج جو افغانستان بھگت رہا ہے کہ مدد کیا ملنی ہے، جو اپنا ہی پیسہ ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں آ رہا. خود ان کا جو ولسن سینٹر ہے، ان کے مائیکل کوگل مین ہیں، ان کے بڑے مشہور رائٹر جو کہ ساؤتھ ایشیا وغیرہ کو کور کرتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ ڈیسیژن جو یہ ہارٹ لیس ہے. یعنی اس فیصلے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی انسانیت ہے تو وہ نظر نہیں آتی. دوسری طرف
پاکستان نے بھی اس بات کو غلط قرار دیا اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ ان کا سارا پیسہ واپس کریں۔ پاکستان نے کہا کہ ہم ساری دنیا میں عوام کو، مختلف ملکوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ ملک جو ہے یہ اس میں کرائسس آئی ہوئی ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں، مدد کی بجائے الٹا ان کا ہی پیسہ جو ہے وہ کھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی پاکستان کی طرف سے بھی اس پہ کافی سخت رد عمل آیا ہے، اور یہ افغان عوام کو سپورٹ کیا ہے کہ ان کا پیسہ پورا جو ہے وہ امریکہ واپس کرے۔ اب یہ ایک اخلاقی گراوٹ کا مسئلہ ہے کہ جہاں ایک ملک، اس کو چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، ایک سپر پاور ہے، وہ جو جی چاہے دنیا میں کریں اور لوٹ مار کر کے تو اپنے کسی نہ کسی بہانے لوگوں کا پیسہ مار لیں۔ کھاتا پیتا ملک جو ویسے جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کو اخلاقیات کی کہانیاں بتاتے ہیں، لیکن اپنے حالات اگر آپ دیکھیں تو ان کے فیصلے انتہائی ظالمانہ اور جمہوری اقتدار کے 100% منافی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔